أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरतुल बकरा का ये चौथा रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। जुमला 10 आयतों पर मुश्तमिल इस रुकू का आगाज हो रहा है आयत नंबर 30 से और इख्तिताम हो रहा है आयत नंबर 39 पर। इन आयतों में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का तज़किरा फरमाया और जिस आजमाइश से गुजरकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ ले आए उसकी अल्लाह ताला ने तफसील बयान फरमाई। उसकी वजाहत अपनी खिदमत में रखने से पहले ये बात मैं अर्ज कर दूं कि अब ये वो आयतें हैं जिस पर सूरतुल बकरा की तमहीद खत्म हो जाती है। शुरू में मैंने ये बात अर्ज कर दी थी कि सूरतुल बकरा में 5 अज्जा हैं जिसको सहूलत के खातिर आप चाहें तो कह लें कि 5 चैप्टर्स है, 5 अबवाब है, 5 हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा तमहीद का है जो 39 आयतों पर मुश्तमिल है और 40वीं आयत से बनी इसराइल की गुमराहियों का तज़किरा शुरू होगा। अभी तमहीद का ये आखिरी हिस्सा है जिस तमहीद में जिस इंट्रोडक्शन में अल्लाह ताला ने 3 इंसानी ग्रोहों का तज़किरा फरमाया, एक ईमान वाले और उनकी सिफात, 5 सिफात का इशारा गुजर चुका है।
دوسرا گروہ منکروں کا جس کو اپنی انکار کی روش پر ضد ہے، ہٹ دھرم ہے، وہ ماننے والا نہیں ہے، ان کا انجام فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم۔ تیسرے گروہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیتیں نازل فرمائی جن کا عالم یہ ہے کہ کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ، کبھی وہ دشمن کے ساتھ، زبان پر کلمہ، دل میں کفر، زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا اعلان، عمل سے نفاق، غداری، دھوکہ دہی، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ منافقین کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ ان کے جراثیم، ان کی برائیاں، ان کے گناہوں کا جو انداز ہے وہ بڑا پھیلنے والا، متعدی ہے، ہمیشہ انسانوں میں پھیلنے کا امکان رہتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ متنبہ رہے، اخلاص کے ساتھ دین پر قائم رہیں، نفاق کی کوئی علامت ہمارے درمیان نہ گھسے۔ یہ وہ حکمت تھی جس کی وجہ سے بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کر دی، 2 مثالیں بیان فرما دی ان کی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ان 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا لب لباب پیش فرمایا، خلاصہ۔ اس رکوع کو، ان آیتوں کو سمجھنے تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی عبادت، وہ خالق کون و مکان ہے، اور اس کے خالق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بندگی کا اعتراف کریں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سچی کھلی ہوئی دلیل وہ قرآن مجید، اظہر من الشمس جس کو کہتے ہیں، سورج سے بھی زیادہ روشن، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ جس کو شبہ ہے وہ چیلنج قبول کرے اور قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرے۔ پورے کلام کا جواب تو بہت مشکل ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہی منتخب کر لے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرے۔ لازمی بات ہے، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے مزید مؤکد کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جنوں کو بھی تم اپنے مقابلے میں شامل کر لو، ساتھ لے لو، جن شامل ہو جائے، بھوت پریت شامل ہو جائیں، جو تمہارے ساتھ ہیں، سب مل کے کوشش کرو کہ ایک سورت قرآن مجید کی سورتوں کی طرح اعلیٰ معیار کی، ادبی معیار کی، روحانیت سے بھری ہوئی، پیغام رکھنے والی، معنویت رکھنے والی۔ بکواس کرنے کو تو کر دے گا انسان، ایسا بکواس کے بچے بھی اس پہ ہنسیں گے۔ جیسے یمامہ میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مار ڈالا گیا، جنگ میں وہ مارا گیا، مسیلمۃ الکذاب، اس نے بھی کہا میرے پہ بھی وہی آتی ہے، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہ خرطوم طویل، ہاتھی رے ہاتھی تو کیسا ہاتھی لمبی سونڈ ہے۔ تو یہ کوئی کلام نہیں ہے نا، یہ بکواس ہے۔ عرب بھی ہنسنے لگے۔ آپ حیرت کریں گے کہ ایک دیہاتی اس کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ واقعی تم سچے رسول ہو یا نہیں، تو اس نے جب یہ جملے سنائے تو اس دیہاتی نے منہ پہ اس کے گالی دی اور کہا کہ تو شیطان مردود ہے، کہ حالانکہ وہ کافر ہے، دیہاتی مسلمان نہیں ہے، وہ بعد میں عربی مسلمان ہوا نہیں ہوا تاریخ یہ بھی نہیں بتاتی ہم کو، لیکن اس نے صاف کہا کہ تم کو شرم آنی چاہیے، ادھر قرآن مجید کا کلام اور اس کی صورتیں، اس کی آیتیں معجزات سے بھری ہوئی، حسن، تاثیر، ادھر تم بکواس کر رہے ہو، سمجھتے ہو کہ تم نبی ہو۔ ہنستا ہوا نکل کر چلا گیا وہ۔ تو یوں بکواس کر دینا یہ جواب نہیں ہوگا نا، جواب کے معنی اس سطح کا جواب لاؤ، اس معیار کا جواب لاؤ، یہ تاثیر والا جواب لاؤ جس میں معنی بھرے ہوئے ہو، معنوں کا سمندر ہو۔ تشریح کرتے کرتے انسان تھک جائے،
مگر اس کی تفصیل، تشریح اور حسن ختم نہ ہونے پائے. یہ ہے کلام اللہ کا حسن، یہ ہے معجزہ. لہذا فرمایا کہ یہ معجزہ بتاتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں. 40 سال تک آپ نے کوئی بھی شعر و شاعری نہیں کی، آپ نے خطابت نہیں کی، خطبے آپ کے نہیں ہوتے تھے، تقریریں نہیں ہوتی تھی، ادبی مجلسیں نہیں، ادبی کلام نہیں. جبکہ اطراف و اکناف مکہ مکرمہ کے سوق عکاظ لگتا تھا، ظلم جنہ لگتا تھا، شعراء آتے تھے، کلام پیش کرتے تھے، اپنی اپنی تخلیقات پیش کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی لیٹریری ایکٹیویٹی نہیں تھی، کوئی ادبی سرگرمی نہیں تھی. اچانک ایک معیار کا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ عرب شعراء بھی سکتے میں آ گئے، خطبہ کی زبانیں بھی گنگ ہو گئی، خطبہ بھی دنگ رہ گئے. تو اس کے معنی اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے. اگر تم کو شبہ ہے کہ ہم نے اپنے بندے پہ کلام نازل نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی لے آؤ ایسا کلام. ارشاد فرمایا اگر تم نہیں کر سکتے، اور محاورہ تو صحیح نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے میں کہوں کہ جلتے ہوئے پہ جیسے تیل ڈالا جاتا ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ان کی آگ بھڑک جائے اور چیلنج قبول کرنے کے لیے ان کے اندر داعیہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے. سن لو کان کھول کر، وہی کہہ سکتا ہے. سوچیے آپ اس اعتماد کے ساتھ کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ انسان عاجز ہے جواب لانے سے. لہذا فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو آگ سے بچو، جہنم سے بچو. انکار کیوں کرتے ہو؟ ایمان قبول کرو. ایمان قبول کرو گے تو بشارت ہے جنت کی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسی نعمتوں سے مالا مال جنت کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت میں میزبانی ہوگی، نعمتیں ملیں گی تو بندے کہہ پڑیں گے یہ تو زمین پہ بھی ایسی ملتی جلتی چیز ہم نے دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ تو بھی متشابہہ، ملتی جلتی تھی لیکن اس کا مزہ چکھو، یہ کچھ اور چیز ہے، یہ کوئی اور نعمت ہے. یہ نعمت ان کو دنیا میں نہیں ملی تھی. لہذا یہ وہ جنت ہے جس کی نعمتیں اس وقت بندے کو نصیب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو تسلیم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرے، عمل صالح کرے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی وضاحت کر دی گئی کہ قرآن پاک میں بہت سی مثالیں آئی ہیں چونکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چیلنج کے ساتھ یہ میرا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے، یہ ربانی کلام ہے، یہ آسمانی کلام ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا آسمانی کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، تو اس میں مکھی کا تذکرہ کیوں، مچھر کا تذکرہ کیوں، اس میں کتے کا تذکرہ کیوں، گدھے کا تذکرہ کیوں، مکڑی کا تذکرہ کیوں؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، سب اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ مکھی ہو، چاہے وہ مچھر ہو، چاہے کیڑا ہو، چاہے مکوڑا ہو. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مثال بیان فرمائے وہ خالق کون و مکان ہے. اور میں نے عرض کر دیا تھا مثال جو دی جاتی ہے، جو تشبیہ دی جاتی ہے، وہ سمجھنے کے لیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تقریب ذہنی، ذہن قریب ہوتا ہے. محسوسات سے مثال دی جاتی ہے معنوی چیزوں کو، تاکہ محسوس جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم فوراً معنوں کی طرف شفٹ ہو سکے. اور یہ بالکل روزمرہ کی زندگی میں رائج ہے، ہم غیر شعوری طور پر مثالیں دیتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے. لہذا آپ کسی کو اگر نادانی پہ ڈانٹنا چاہتے ہیں، گدھے مت بنو کہیں گے، یہ کیا گدھاپن ہے، خود بخود آپ کہہ رہے ہیں. اس کے معنی یہ کہ اس کی جیسی صفت تم اپنے اندر پیدا نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کی مثال دی تو لازمی بات ہے مثال وہ صفت سے بچنے یا وہ صفت کو اختیار کرنے کی ہے. بس یہ اس حاصل کو، اس مقصد کو، اس نتیجے کو دیکھنا چاہیے. لیکن فرمایا جو گمراہ ہوتے ہیں اور جن کی طبیعتوں میں گناہوں کی محبت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، وہ تعویلات کرتے ہیں.
پیچھے پڑ جاتے ہیں مکھی کیوں مچھر کیوں. مچھر کیا کم ہے؟ کسی نے گزشتہ اتوار بھی توجہ دلائی کہ مچھر کیا کم ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 سونڈیں دی ہیں اس کو. 6 سونڈ ہے اس کی. 2 سے کنٹرول کرتا ہے, 2 سے انجیکشن دے کے سن کرتا ہے, 2 سے خون چوستا ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شاہکار نہیں ہے؟ اور چھوٹی چھوٹی مخلوق آپ دیکھیں گے ایسے بڑے بڑے خطرناک قسم کے کام کر دیتی ہے. یہی تو مچھر تھا جس نے نمرود کو موت کے گھاٹ اتارا. یہ مچھر تھا نا. یہی مچھر ہے جو ملیریا پھیلاتا ہے, یہی مچھر ہے جو ڈینگو پھیلاتا ہے. کیا کیا نہیں کرتا. کہنے کو حقیر مخلوق, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مچھر ہو, کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, فما فوقہا, مچھر سے بھی گئی گزری چیز ہو, اللہ تعالیٰ خالق ہے, وہ بیان کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے نا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں, مچھر کیوں مکھی کیوں یہ وہ. جن کے دلوں میں ہدایت کی محبت ہوتی ہے نا وہ نتیجے پہ غور کرتے ہیں, حاصل کیا ہے. ابھی بہت سی چیزیں آنے والی ہے, دیکھیے آنے والے رکوع میں جس کی بھی تشریح آئے گی کہ اگر گمراہیوں کا میلان ہے تو انسان گمراہ ہوتا چلا جائے گا, اور اگر حقیقت پسند ہے تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا. بہت سی چیزیں بھی آگے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, جو دین سے نکل جانا چاہتے ہیں, اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں, بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, زمین پہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں, وہ سب تعویلات کرتے رہ جاتے ہیں, غلط سلط باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. یاد رکھو انکار کر کے کہاں جاؤ گے, مر کے بھی تو مولا کے دربار میں حاضر ہونا ہے. لہذا فرمایا کیف تکفرون باللہ, اللہ کے ساتھ انکار کا معاملہ کر کے تم کیا کر لو گے. بے جان تھے اس نے جان ڈالی, جاندار ہو جان کھینچ لے گا, وہ روح کھینچ لے گا, مردہ ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, میت میں تبدیل ہو جاؤ گے, پھر اس کے بعد وہ تم نے دوبارہ جان ڈالے گا. میدان حشر میں تم کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. لہذا اس اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو. وہی خالق کون و مکان ہے, اسی نے تم کو پیدا کیا, اسی نے زمین کو آسمانوں کو. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو تخلیق کا عمل ہے اس نے پیدا کیا کس کو, زمین کو. اس نے پیدا کیا کس کو, انسانوں کو. اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بسنے کے قابل بنایا, جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ ہم بس سکتے ہیں, آبادی بسا سکتے ہیں, بلڈنگ بنا سکتے ہیں, سڑکیں بنا سکتے ہیں. اس قابل بنایا اس نے کہ اس پہ آپ ایئرپورٹ بنا لیجئے, یہاں پہ آپ سواریاں دوڑا لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو ہموار کر دیا, اور اس زمین کے لیے اب ہم کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصوبہ بندی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا, اور سب سے پہلے انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ اسلام کا, یہ قرآن مجید کا کھلا نظریہ ہے. یہ قرآن پاک آرگینک ایولیوشن وغیرہ میں نہیں جاتا ہے, اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ وہ نظریات ہے جو وحی الہی سے محروم ہو کر لوگوں نے بنائے. جن کے سامنے وحی الہی ہے الحمدللہ, ان کے سامنے انسان کی تخلیق بھی بالکل واضح ہے, اور انسان کا اختتام بھی واضح ہے, منزل بھی معلوم ہے, وہ راستہ بھی معلوم ہے. وہ شبہ کو شبہات میں نہیں پڑے ہوئے ہیں, تصورات میں نہیں پڑے ہوئے ہیں. لہذا فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی سفر شروع ہوا. کتنے سال پہلے وہ بتانا ممکن نہیں. 1,00,000 سال, 10,00,000 سال, 10,000 سال, بہرحال بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حضرت آدم تک جو شجرہ بیان کرتا وہ سچا نہیں ہے. فرمایا وہ 20-25 جو سلسلے بیان کر دیتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک
جو شجرہ بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. چند لوگوں کے نام ہم کو معلوم ہے، ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام معلوم ہے، ذکر کر دیتے ہیں. ان کے بیٹے سام کا نام معلوم ہے، ذکر کر دیتے ہیں. پھر ان کے بیٹے کا نام معلوم ہے. اس طرح سے چند نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، وہ ذکر ہم کر دیتے ہیں. باقی کتنی طویل مدت اور کتنی جنریشنز گزری ہیں وہ ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، بتانا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لہذا حضرت آدم علیہ السلام کس پیریڈ میں پیدا کیے گئے وہ قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ طے نہیں کر سکتے. بہت طویل مدت ہو سکتی ہے. اور پیدا کرنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اس وقت کو یاد کرو، دیکھو تمہارا تخلیق کا سفر، پیدائش کا سفر کیسے شروع ہوا. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں بنانے جا رہا ہوں زمین پر خلیفہ کو. ملائکہ، ملک فرشتے کو کہتے ہیں. اصلاً سیمنٹک لینگویجز میں الوکا کے معنی ہوتے ہیں پیغام بھیجنا، اسی سے ملک کا لفظ بنا، اسی کا پلورل فارم ملائکہ ہے، جس کا ہم ترجمہ فرشتوں سے کرتے ہیں. ایک نورانی مخلوق ہے. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی تخلیق نور سے ہوئی اور جن کے اندر نافرمانی کا ایلیمنٹ نہیں رکھا گیا. وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ فرما برداری فرما بردار ہیں. بات ماننا ہی ان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق سے یہ کہا کہ تم تو بالکل فرما بردار ہو، نافرمانی تم کر ہی نہیں سکتے. لہذا ایک ایسی مخلوق دنیا میں ہونی چاہیے جس کے اندر نافرمانی کی بھی صلاحیت ہو، لیکن باوجود نافرمانی کی صلاحیت کے وہ میری فرما برداری کریں، میری عبادت کریں، میری بات مانیں. تو پھر میری رحمتیں نکھر کر آئیں گی، کھل کر آئیں گی، میری عدالت نکھر کر آئے گی، عدل میرا سامنے آئے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں انی جاعل فی الارض، زمین پر میں پیدا کرنے والا ہوں خلیفۃ. خلیفہ، خلفہ، عربی میں جو خا لام فا یہ روٹ ورڈ ہے. قرآن مجید میں بے شمار اس کے استعمالات آئے ہیں. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے معنی ہوتے ہیں آگے پیچھے آنا. اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اختلاف اللیل والنہار ارشاد فرمایا، دن و رات کا آگے پیچھے آنا. خلیفۃ اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے. اس کی پوری تفسیر سورۃ الاعراف میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے قوم ہود کے لوگوں، دیکھو ہم نے تم کو نیابت دی قوم نوح کی. اے قوم عاد کے لوگوں، دیکھو ہم نے تم کو نیابت دی قوم ہود کی. اس طرح سے ایک ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے تخلفون، یخلفون یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آتی ہے، آباد ہوتی ہے. یہ ہے خلیفۃ کا مفہوم. اب اس میں ذرا غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو پھر لوگ بولتے ہیں اللہ کی نیابت کی کیا ضرورت ہے. اللہ کا خلیفہ اس معنوں میں ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنا کر پیدا کیا، مگر ایک نسل کی خلافت دوسری نسل کرتی ہے. اسی لیے خلفائے راشدین کہتے ہیں. دیکھیے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی دنیا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئے، جو نسل آئی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول پر قائم رہے، وہ خلفائے راشدین کہلائے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. پھر اس کے بعد سے ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج بدل دیا گیا اور باپ کا جانشین بیٹا بننے لگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں تھا. لہذا اس کو پھر خلافت نہیں کہنے لگے، وہاں سے ملوکیت کہنے لگے. بادشاہوں کا سلسلہ، بہت سے نیک بھی ہوئے، بڑے اللہ والے ہوئے، عبادت گزار ہوئے. وہ ایک تاریخ الگ چیز ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم روئے زمین پر ایک ایسی مخلوق کو آباد کریں گے جن کے پاس موت و حیات کا مسئلہ ہوگا. فرشتوں کو موت نہیں ہے، قیامت کے وقت وہ فنا ہوں گے.
لہذا انسانوں کے ساتھ موت کا مسئلہ ہوگا، اور موت کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک نسل جگہ خالی کرے گی اور دوسری نسل اس جگہ کو پر کرے گی، نیابت کرے گی. یہ ایک خلیفہ جس کو ہم روئے زمین پر آباد کرنے والے ہیں، اور یہ ایک امانت ہوگی جو ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کرے گی. وہ امانت کس کو کہیں گے؟ وہ امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان کو جو امانت ملی ہوئی ہے وہ معرفت خداوندی اور اللہ تعالی کی عبادت کی امانت ہے. یہ اصل امانت ہے جو انسان ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنا چاہیے. اگر نہیں کر رہا ہے تو ناخلف ہے، وہ اپنا جاب پورا نہیں کر رہا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہے. لہذا زمین پر ایک ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں آباد کرنے جا رہا ہوں جس کے پاس ایک امانت ہوگی اور ایک نسل دوسری نسل تک منتقل کرے گی، نیابت چلتی رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو لازمی بات ہے جھگڑا کرے گی. ایک جنریشن جب جگہ خالی نہیں کرے گی تو دوسری جنریشن اس کو ہٹانے کے لیے کیس کرے گی، مقدمہ کرے گی. تو آپ تو شہر میں ہیں جہاں پہ شاگرد نے استاد پہ مقدمہ کیا کہ یہ تراویح سنانا ختم کرے، میں تراویح سناؤں گا. وہ بھی ایسی مسجد میں، مکہ مسجد میں ہوا. تو ایک نسل آپ جانتے ہیں نا نہیں ہٹ رہی ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، مداخلتیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، قریزی ہوگی. اب آپ خلیفتن کے لفظ کے ساتھ فرشتوں نے جو اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال عرض کیا، اس کی حکمت جان لیں کہ اللہ اگر ایسا نظام ہے کہ ایک نسل ہٹے گی تو دوسری نسل آئے گی، قائم مقام بنے گی، تو پچھلی نسل کو ہٹانے کے لیے آنے والی نسل تو جدوجہد کرے گی، کوشش کرے گی، مارم پیٹی کرے گی، والد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لہذا فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے استفہام کیا. یہ استفہام یہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اعتراض ہو رہے. دیکھیے استفسار بھی ہوتا ہے. استفسار کے معنی ہوتے ہیں جب چیز معلوم نہ ہو تو اس کی تفسیر آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اپریشیٹ کیا گیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو تم اہل علم سے سوال کر کے پوچھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السوال. نادان اور مجبور آدمی کے مجبوری کا حل کیا ہے؟ سوال ہے. ارشاد فرمایا. ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا. صحابہ سفر میں تھے اور سفر میں ایک صحابی کو پتھر لگ کر اتنا بڑا چوٹ سر میں کر دیا تھا کہ وہ سوراخ جو ہے دماغ تک پہنچ رہا تھا. کبھی کبھی چوٹ گہری ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، ہڈی میں سوراخ ہو کر بھیجے تک وہ سوراخ پہنچ رہا تھا اور ان کو غسل کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں. تو ایک صاحب نے کہا نہیں غسل کرنا ہوگا، آپ کو نہانا ہوگا. حیدرآبادی اصطلاح میں پانی نہانا ہوگا. زیادہ وہ بیچاروں نے پانی استعمال کیا، وفات ہو گئی. اندر پانی اتر گیا، وفات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ قافلہ پہنچا اور ماجرا سنایا تو آپ نے کہا تم لوگوں نے اس کو قتل کر ڈالا. فرمایا تم لوگوں نے قتل کر دیا اس کو. فرمایا انما شفاء العی السوال کہ بھائی فتویٰ پوچھتے، سوال پوچھتے، اگر تم واقف نہیں تھے تو سوال پوچھ کے تم کو معلومات کر کے جواب دینا چاہیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ جس طرح پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وضو کی نیابت تیمم کرتا ہے، بالکل بعینہ اسی طرح پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال کی قدرت نہیں ہے اور غسل کرنا ہے تو تیمم نیابت کر لیتا ہے. وہی تیمم دو بار آپ ایک مرتبہ مٹی پہ، پاک مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لیں گے اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پر. یہ تیمم غسل کی بھی نیابت کرتا ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں، مجبوری یعنی پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال سے موت کا اندیشہ ہے.
लाजमी बात है वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ते और उसके बाद धीरे धीरे उनका जख्म पुर हो जाता, मुंदमिल हो जाता, उसके बाद से फिर वो गुस्ल करते तो कोई हरज ना होता, लेकिन उसी आलम में उन्होंने गुस्ल किया तो आपकी वफात हुई। लिहाजा इरशाद फरमाया, देखो सवाल तालिब इल्मी के अंदाज में हो, मालूमात के लिए हो। सवाल तीन तरह के होते हैं, एक तालिब इल्माना होता है मालूम करने के लिए, मालूम नहीं पूछना बहुत अच्छी चीज है, और एक आलिमाना होता है बताने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते थे फला चीज के बारे में तुम्हारा क्या इल्म है, जब सहाबा ये कहते थे कि नहीं अल्लाह के रसूल इत्तला नहीं, इल्म नहीं, आप ज्यादा जानते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वजाहत फरमाते। ये एक उसलूब होता है तदरीस का, पढ़ाने का। और तीसरा सवाल होता है अपने इल्म को जताने का। ये सवाल से अल्लाह ताला ने रोका और ये शायद फरमाया कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज्यादा जताने की कोशिश न करो। फरमाया कि तुम अगर ज्यादा जतलाने की कोशिश करोगे, और कुरान पाक नाज़िल हो रहा है इन ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसुकुम, अगर बता दिया जाए तो फिर तुमको तकलीफ भी पहुंचेगी, फंस भी जाओगे तुम। इसलिए ये इस किस्म के सवालात से इज्तिनाब करने की ताकीद की गई, रोका गया। लेकिन आम तौर पर अगर मालूमात हमको नहीं है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं। फरिश्तों को ऐसा शुबा हुआ, ऐसा लगा कि ये मखलूक तो बहुत बिगाड़ पैदा कर देगी, युफ्सिदु फीहा, जमीन में बिगाड़ फसाद पैदा करेंगे, वयस्फिकु दिमा, खून बहाएंगे। रहा अल्लाह की इबादत का मामला, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तो हम तो लगातार आपकी तस्बीह करते हैं। सब्बाहा असलन तो ऐसे सबाह के माने बिल्कुल तैरते चले जाना, तेजी से आगे रवा रहना, लेकिन सब्बाह ये लफ्ज बना अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए, क्योंकि अल्लाह की पाकी लगातार फरिश्ते बयान करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसीलिए तस्बीह का लफ्ज बन गया। और ये तस्बीह सुभान अल्लाह, नुसब्बिहु, सब्बिह, ये सारी चीजें जो कुरान मजीद में मुश्तक़ात आए हैं, इसका मफ़हूम यह है अल्लाह की पाकी है, कि उसकी जात बेअयब है, ये एतराफ करना। लिहाजा फरिश्तों ने कहा अल्लाह हम तो हमेशा सुबह शाम आपकी हम्द करते हैं, और आपकी हम्द के जरिए से हम ये बयान करते हैं कि अल्लाह आपका कोई काम आबस नहीं है, बेकार नहीं है, बेहिकमत नहीं है, आपकी जात इन सारे उयूब से पाक है। वनुक़द्दिसु लक, और आपकी आखिरी दर्जे की हम ताज़ीम करते हैं, आपको मुक़द्दस करार देते हैं, यानी आखिरी दर्जे की हम ताज़ीम करते हैं कि सजदे हमारे आपके लिए, रुकू हमारा आपके लिए, सफ बस्ता जो खड़े हुए हैं हम इबादत करते हैं वो सब आपके लिए है। इसके बावजूद एक नई मखलूक, एक जनरेशन जाएगी, दूसरी जनरेशन आएगी, क्या मसला है? क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक मुझे उस बात का इल्म है जिसका इल्म तुमको नहीं है। अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है। अल्लाह में बाकी ये सिफत फरिश्तों की नहीं है, तो फरिश्तों से अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, अभी पता चलेगा, मुस्तकबिल में पता चलेगा। और उसके लिए क्या किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खाकी पुतला तैयार हुआ, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, और आदम कहा गया अदीबुल अर्द थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो जमीन है, जमीन की हर तरह की मिट्टी को लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा बना, जसद बना, गूंदा गया, गारेदार बनाया गया, खूब चट्टी हुई, चिपकने की सलाहियत हुई, तब जाके मुजस्मा तैयार हुआ। वो भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मेरी कुदरत के जरिए से ये तैयार हुआ। नफख्तु फीही मिन रूही, फिर अल्लाह ताला ने अपनी जानिब से हुक्म देकर उसमें जान डाला, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जान आई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो मिट्टी हर तरह की ली गई, तो कुछ मिट्टी बड़ी नरम है, कुछ मिट्टी सख्त है, कुछ सफेद थी, कुछ सियाह थी, कुछ मिली हुई मिक्सचर थी। लिहाजा अब नस्ल आदम में भी ऐसा ही होगा, कोई सख्त तबीयत का होगा, कोई नरम तबीयत का होगा, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई दोनों के दरमियान मुतदिल सौले रंग का होगा। ये एक सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में चलता चला जाएगा। वह अल्लमल आदम अल अस्मा, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अस्मा सिखाए।
اسم جمع اسما بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کہ وہ لفظ جس سے کسی کو آئیڈینٹیفیکیشن ملے. اب آپ کسی کا نام لیتے ہیں جس کا ہم اسم کا ترجمہ ہم نام سے کرتے ہیں نا, تو ہم کسی کا جب نام لیتے ہیں تو اس کو تشخص ملتا ہے نا, سمجھ میں آ جاتا ہے فلاں صاحب. اگر آپ یہ کہیں گے اے انسان کھانے پہ آ جا, تو بات تو نہیں سمجھ میں آئی, سارے کے سارے انسان بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا اے عبداللہ اے عبد الرحمان, یا کوئی بھی نام آپ نے لے لیا ہے زید ہے بکر, تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گیا نا, طے ہو گیا کہ یہ شخصیت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. تو اسم کے ذریعے سے انسان کو کسی بھی چیز کو انسان نہیں کہنا چاہیے, کسی بھی چیز کو اس کے نام کی وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن ملتا ہے, اور وہ چیز دوسری چیزوں سے نمایاں اور علیحدہ اور الگ ہو جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء بتلائے کن کے, اس میں بڑی بحث ہے. ایک تو یہ ہے کہ سارے الفاظ ساری زبانوں کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام فرما دیے. یہ بعض مفکرین کا قول ہے کہ ساری زبانوں کے جتنے الفاظ ہوتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فیڈ کر دیے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے. ایک بات تو یہ کہی گئی. دوسری تشریح یہ کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری نسل انسانی جو آپ سے پیدا ہونے والی ہے ان کے نام بتلا دیے. تیسری بات جو کہی گئی, ویسے اقوال تو بہت سے ہیں, تین زیادہ اہم ہے اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں. تیسری بات یہ کہی گئی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام بتلا دیے گئے. لیکن سمجھ میں آنے والی بات دوسری ہے کہ ساری نسل انسانی کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب عالم ارواح میں تخلیق کا عمل شروع ہوا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی پوری ذریت کو, پوری نسل کو برآمد فرمایا اور ارشاد فرمایا الست بربکم قالوا بلی, اپنی ربوبیت کا اعتراف کروایا. تو لازمی بات ہے یہی وہ مرحلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہوگا ان کے یہ نام, ان کے یہ نام. اور دوسری بات آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پروناؤنس استعمال کیے, ضمیر اس کو عربی میں کہتے ہیں, وہ ضمیر ہے جمع ذویل عقول کی, یعنی جانداروں کے لیے پلورل فارم کی جو ضمیر ہوتی ہے. مثلا ایک کے لیے آپ استعمال کریں گے کہ ہو, دو کے لیے ہما, سب کے لیے ہم. یہاں آپ دیکھیے کیا استعمال فرما, ثم عرضهم هؤلاء. یہ چیز بتلا رہی ہے کہ وہ ذویل عقول کا ایک مجموعہ تھا, ایک بھیڑ تھی, ایک گیدرنگ تھی جس کے اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے گئے. وعلم آدم الاسماء کلها, سارے کے سارے اسماء اللہ تعالیٰ نے القاء فرما دیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں پورے اسماء ڈال دیے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا, لازمی بات ہے. ثم عرضهم على الملائکۃ, پھر ان مخلوقات کو, ان مسمیات کو جن کے اسماء, جن کے نام حضرت آدم کو سکھلا دیے گئے تھے, ان کی ذات کو, ان کی شخصیتوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. ثم عرضهم, اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان کو فرشتوں پر. فقال, اور ارشاد فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء, ان سب کے نام بتاؤ, ان سب کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین, کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہی کافی ہے آپ کی عبادت کے لیے, تو ذرا ان کے نام بتاؤ. قالوا, فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے, ہمارا کوئی علم نہیں سوائے اتنا جتنا آپ نے سکھلایا. جو علم آپ نے دیا اللہ وہی ہے, اور اس علم میں ہم کو آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ ان کے اسماء کیا ہے, تو ہم نہیں بتا سکتے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی حقیقی معنوں میں جاننے والے اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ اتنا لمبا ترجمہ کیوں؟ انک انت، تاکید در تاکید، بے شک آپ ہی اردو میں تاکید کے وجہ سے خوبصورت الفاظ بھی جیسے عربی میں ہیں۔ العلیم، پھر الف لام داخل کر دیا گیا، ورنہ خبر پر الف لام نہیں آتا۔ انت علیمن، انت خبیرن بولنا چاہیے، انت حکیمن بولنا چاہیے، لیکن حصر کے لیے علم ہے تو پروردگار بس آپ ہی کے ذات میں، ذات علیم ہے، علم اسی کا ذاتی، اس کے علاوہ ساری مخلوق کا علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کسی کو خوب دیا اس نے، نبی اور رسولوں کو بہت دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیا علم ہے، لیکن ہے اسی کا ذاتی، باقی سب کا کیا ہے؟ باقی سب کا عطائی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کیونکہ فرشتوں نے کہا نا، کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ اس میں حضرت جبرائیل بھی تو ہے، اس میں حضرت میکائیل بھی تو ہے، سبھی فرشتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا آپ سکھائے اللہ اتنا علم ہے، جو آپ نے نہیں بتایا وہ علم ہم کو نہیں، لہذا ذات علیم جتنا علم دے دے مخلوق کے پاس اتنا علم آتا ہے۔ اللہ بات ہے، آپ لوگ تو بہت پیچھے، ہمارا دامن تو بہت ہی تنگ ہے، تھوڑی سی چیزیں، تھوڑا سا علم ہمارے دامن میں کیا سمجھ آتا ہے، کیا مچھل پڑتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ کہنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو 30 مارکہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس ادعا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہمارا علم تو بڑا چھوٹا سا، جتنا آپ نے عنایت فرما، اصل عالم تو آپ ہیں، اور آپ کا کوئی کام بغیر لاجک کے نہیں ہوتا۔ انک انت العلیم الحکیم، حکمت کے ساتھ، وزڈم ہے، ریزن ہے، سبب ہے، لاجک ہے، انسان سمجھے نہ سمجھے، فرشتے سمجھے نہ سمجھے، مگر ہے اللہ کے کام میں حکمت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم تم بتاؤ ان سب کے نام، پھر ہم ہے، دیکھیے حامیم جمع کا صیغہ، ان سب کے نام آپ بتلائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، حضرت آدم علیہ السلام فر بتانے لگے۔ فلما، جب انبأہم بتلا دیا ان کو باسمائہم، ان کے ناموں کو، قال لم اقل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں پوشیدہ ہے، جو کچھ زمین میں پوشیدہ ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم اظہار کرتے ہو، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپا کے رکھتے ہو۔ یہ ہے اس کا علم، اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے غیب نہیں، سب ہر چیز اس کے لیے موجود، اور اس کا علم کا عالم یہ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کے علم میں ہے، لہذا اس کے علم میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل، سب برابر، اس کے علم میں نہ کوئی غیب ہے نہ حاضر، سب برابر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم۔ لہذا یہ علم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے ہے، اور میں جو مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ ان کی کیا صفات ہوگی، کیوں پیدا کیا جا رہا ہے، ان کو کیا حکمت ہے اس کے پیچھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس حقیقت کو نمایاں فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ایک طرح سے فضیلت، امتیاز اور خصوصیت علم کی بنیاد پر ثابت ہوئی۔ جب جب انسان علم سے بہرہ مند ہوگا، علم سے متصف ہوگا، اس کی فضیلت دوسروں پر ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ علم کا سفر کرتے رہو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، علم اضافہ، علم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، علم تو بس یوں سمجھ لیجیے بحر بے قرار ہے، بلکہ سمندر کا لفظ بھی اس کے سامنے بہت ناقص ہے۔ علم، ریسرچ، تحقیق، معلومات، اب علم سے جو وابستہ رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، اور اس امت کو خاص طور پر تاکید کی گئی علم سے وابستہ رہو، لپٹے رہو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، یہی تمہارا سفر رہنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام میں
عصری علوم دینی علوم تفریق نہیں ہے، علم علم ہے، علم علم ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب کبھی خالق کے نام سے شروع ہوگا تو وہ اسلامی علم ہے، جب کبھی خالق کے تذکرے سے محروم ہو کر لوگ پڑھیں گے غیر اسلامی علم ہو گیا۔ اسلامی علم کی شرط یہ ہے کہ اللہ سے جوڑنے والا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کیسے پیدا کی، کچھ پتھر ہے گرینائٹس بالکل وائٹ، کچھ بالکل بلیک، کچھ لال، اور ارشاد فرمایا کہ قسم قسم کے پتھر ہے، 10 قسم کے پتھر بتائے گئے، اس میں ہیرے سے لے کر آپ جانتے ہیں یہ جو پتھر ہم استعمال کرتے ہیں تعمیرات میں سب شامل ہیں۔ ارشاد فرمایا دیکھو پتھروں پر غور کرو، پتھروں پر غور فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہاں علماء کا لفظ کس کے لیے؟ جو سائنٹسٹ پتھروں پر ریسرچ کر رہا ہے، جیولوجی جس کا میدان ہے، اس کے لیے علماء کا لفظ ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ وہ تحقیق کر رہا ہے کہ اللہ کی اس مخلوق پر غور کر کر میں خالق تک پہنچوں، اس کی معرفت حاصل کروں۔ اسلامی علم ہے، دینی علم ہے یہ۔ لہذا قرآن پاک کو سیکھنا، احادیث کو سیکھنا یہ ایک عبادت ہے، افضل ہے، اس کی اہمیت کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ لیکن علم ایک یونٹ ہے، اکائی ہے، علم کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ عصری علوم ہے، دینی علوم الگ ہے، قدیم علوم، جدید علوم، سب علم علم ہے۔ کچھ شاخیں زیادہ مفید ہے، کچھ شاخیں فرض کفایہ ہے، سیکھو بھی تو ٹھیک ہے، نہ بھی سیکھو تو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، جینے کے لیے سیکھنا ہے، دین کے لیے سیکھنا ہے۔ لہذا اس حیثیت سے تو علم میں، معلومات میں فرق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ علم وہ علم ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک آئیڈینٹی ملی، امتیاز ملا، ممتاز مقام ملا، نمایاں ہوئے آپ فرشتوں میں، یہ علم کی وجہ سے۔ اور یہ علم یاد رکھیے، یہ علم عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ ہے جو قرآن پاک سکھلایا، اللہ تعالیٰ ہے جو خلق الانسان وعلمہ البیان، زبانیں سکھائی، بولنے کی قوت گویائی کی طاقت دی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اس نے ہم کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اسی کے نام سے شروع ہونا چاہیے اور اسی کی معرفت کے لیے ہونا چاہیے، اسی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو القاء فرمائے تھے سارے مسمیات کے اسماء، سب کے نام، اور ان میں لازمی بات ہے جب ہم پوری ذریت آدم مراد لیتے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ قول کو زیادہ تقویت ہے کہ ہم پوری نسل انسانی کو مراد لیتے ہیں، تو لازمی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان اسماء کا ذکر کیا ہوگا تو کہا ہوگا نا یہ دیکھو نوح ہے جو میری نسل میں پیدا ہوں گے، یہ دیکھو ابراہیم ہے جو خلیل بنیں گے، یہ دیکھو اسماعیل ہے جو ذبیح بنیں گے، یہ دیکھو موسیٰ ہے جو کلیم بنیں گے، یہ دیکھو محمد ہے جو حبیب بنیں گے۔ تو فضیلتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نسل انسانی کی فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے ایسے بھی بندے ہونے والے ہیں، اللہ کے مقبول ترین بندے ہونے والے ہیں۔ لہذا فرشتوں نے کہا کہ مولا جو کچھ آپ کا فیصلہ ہے اس پہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اب اللہ کا دوسرا حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور پھر اس وقت کو بھی یاد کر لو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ، آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے حکم مانا اور سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب یہاں سے ہمارے پاس میں جو بتایا نا، دل میں کجی ہوتی ہے نا، دل میں جب ضلالت اور گمراہی کی طرف میلان ہوتا ہے تو پھر انسان بہت ساری چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ اس عالم کی باتیں ہو رہی ہیں نا جس عالم میں بھی شریعت نہیں ہے کہ نہیں؟ شریعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا یہ پینا احکام ہے، نہیں ہے، نہ صبح و شام ہے نہ احکام ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہونے کو کہہ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام
کیا ایک تفوق ظاہر ہو اور فرشتوں کی اطاعت ظاہر ہو، ان کے بات ماننے کی صلاحیت ظاہر ہو. بس یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے تاکہ ہم ثابت کریں ہمارے اندر اطاعت ہے کہ نہیں ہے، میں پن تو نہیں ہے، اکھڑ پن تو نہیں ہے. اس کو ہم چھوڑ کر وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ شرعی تھا، غیر شرعی تھا، تکوینی تھا، پیشانی تھی، نہیں فرشتے ہے ہی نور کے، وہ کیسے سجدہ کیے ہوں گے، نور کیسے جھکا ہوگا، بس وہ اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ کیسے جانتے ہیں. یہ چیزوں میں الجھنا یہ دراصل، اور ان چیزوں میں الجھ کر رہ جانا، آگے نہ بڑھنا، دراصل یہ کجی ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا نا. آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں، عمل کی باتوں کی طرف، محکمات کی طرف نہیں آتے. پھر لہذا سجدہ ہوا فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حق ہے، پیشانی جھکا کر ہوا. زمین تھی نہیں تھی، کس چیز پہ انہوں نے پیشانی رکھی، کیا کیفیت تھی، ہم نہیں جانتے، بس یہ اللہ کے علم میں ہے. ہاں حکم ہوا اللہ کا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ جنوں میں کی ایک شخصیت کا نام ہے ابلیس. اصل میں مبلس، ابلسا، یبلس قرآن پاک میں وارد ہوا ہے لفظ. یہ بہت مایوس کو کہتے ہیں، جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹڈ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں. یہ نہیں ہونا ابلیس کی صفت ہے، مایوس ہونا ابلیس کی صفت ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے. انہوں لا یئس من روح اللہ الا الکافرون. کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. حالات کتنے ہی کشیدہ تکلیف دہ ہو جائے، مومن اللہ سے لو لگائے بیٹھا رہتا ہے. یہ اس کی خاص صفت ہے، مایوسی کو پھٹکنے نہیں دیتا. لیکن عجیب بات ہے، ادھر خبریں آ رہی ہیں دھیرے دھیرے کہ ہمارے مسلم نوجوانوں میں بھی کبھی کبھی خودکشی وغیرہ کا رجحان پیدا ہونے لگا. وہ حالات سے مایوس ہو گئے تھے، دل برداشتہ ہو کے انہوں نے یہ کر لیا. نعوذ باللہ. کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سنگین حالات کو بدل کر اتنے خوشنما اور خوشحالی کے حالات پیدا کر دیتا ہے جس کی ہم اور آپ توقع نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تاریکیوں میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے. ان مع العسر یسرا. لہذا ابلیس کی صفت مایوسی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس. یہ اس کا نام ہے. جنوں میں کا ایک فرد تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی. جن تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ خود کلیئر کر دیا. اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے، جن تھا تو پھر وہ سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو گیا؟ تو تم جاؤ اللہ میاں کے پاس، اب سوالات کر لو، یا سب کیوں مصیبتیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کے حکم کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک عظمت ہے، جنوں کی وہ عظمت نہیں ہے. تو ان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ یہ کہیں گے کہ دعوت نامہ جناب محترم اپنی نوکرانی کو ہمارے گھر بھیج دیجئے، یا یہ لکھیں گے آپ محل و عیال آپ تشریف لائیے. جو مطلوب ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے نا، جو غیر مطلوب ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم جن کو، ابلیس کو تھا. کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ خود سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھ کو کہا تھا. ہے آگے وہ کلیئر ہو گیا. تو ابلیس کو بھی حکم تھا سجدے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم سجدے کا صرف فرشتوں کو تھا، اس لیے نمایاں کیا وہ عظمت ہے، مطلوب ہے، ان کا ذکر مطلوب ہے. ابلیس کا ذکر مطلوب نہیں، وہ تو ضمنی طور پر آ رہا ہے. اس نے سجدہ نہیں کیا، اب انکار کر گیا، واستکبر، غرور میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس کی وضاحت فرمائی، اور بھی سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کی وضاحت آئی کہ اس نے کہا نا خیر منہ، میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب بحثیں اپنے پاس رکھو، کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے. میں نے تم سے کہا سجدہ کرو، ختم، قصہ ختم ہو گیا. لہذا میرے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے تم اب
नाशुकरों मुनकिरीन में से हो रहे हो, वो कान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। अब देखिए आप, ये कुरान पाक का मोजज़ा है, इसको कहते हैं मोजज़ा। गौर करने की बात है, ये आयतें नाजिल हो रही हैं, मुनाफिकीन का तज़किरा भी गुजर चुका चंदी आयतों पहले। 3 गुरोह में, इसीलिए मैंने इशारा किया, तीसरा गुरोह जिसपे 13 आयतें, इन मुनाफिकीन के पीछे सबसे बड़ी जो साजिश थी वो यहूदियों की थी। यहूदियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत का जो महाज खोल रखा था, उसका बल्कि सारे इंसानों को जलील करने के लिए उनके पास जो राज है, एक ही सबब, अना खैरुम मिन्हु, हम बेहतर है, सब जंटाइल है, हम लोग मखसूस, शाह अल्लाह मुख्तार, अल्लाह के पसंदीदा बंदे, नहनु अब्नाउल्लाहि व अतिबाउहु, हम पसंदीदा नस्ल, हम असल हैं, बाकी सब हमारे गुलाम हैं। तो ये बनी इस्माइल में कैसे रसूल आ गए, हम इनकी बात कैसे माने, ये है असल उनका गर्रा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये जरासीम तुमने इब्लीस से लिए, ये इब्लीस की सिफत है, उनके ऊपर मार पड़ रही है, वो समझ रहे हैं ये जब कहाँ पड़ रही है। एक तरफ अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तक़वियत और तसल्ली का सामान कर दिया कि इनकी यहूदियों की शरारतें इसलिए नहीं है कि आपको नहीं पहचान रहे, आपको पहचान रहे, और रसूल होने की हैसियत से आपको ऐसे पहचान रहे हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते, इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को जैसे पहचानते वैसे ही ये पहचान रहे हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। लेकिन इनकार क्यों है, गुरूर, तकब्बुर, अनानियत। हमारी नस्ल अच्छी थी, हमारी नस्ल में आखिरी रसूल आना चाहिए था, ये बनी इसराइल से हटके नबूवत, इमामत, क़यादत बनी इसराइल में कैसे चली गई, ये था उनका असल मसला, इसी में वो मरे जा रहे हैं। लिहाजा फरमाया, देखो ये इब्लीस मारा गया, क्यों मारा गया, धुतकारा गया, क्यों, अबा वस्तकबरा, गुरूर, तकब्बुर, फटकने मत दो तकब्बुर को। तकब्बुर क्या है, अपने आप को बड़ा समझना। बड़ा कहाँ समझना, एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो जिसके दिल में जर्रा बराबर गुरूर होता है, जर्रा बराबर, इरशाद फरमाया, हब्बतु खरदिलिन, इरशाद फरमाया कि राई के दाने के बराबर जिसके दिल में तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, गोरा कपड़े अच्छे हो और जूता उता अच्छा हो, सेटअप हो, गेटअप हो, ये तो हर एक की ख्वाहिश होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसको तकब्बुर नहीं कहते, इसको तकब्बुर नहीं कहते। इरशाद फरमाया 2 बातें हैं, एक तो ये कि हक का इनकार करना, दूसरे को हकीर समझना, ये तकब्बुर है। इरशाद फरमाया हक का इनकार कर देना और दूसरे को हकीर समझना, बेशतर लोग इसी के शिकार रहते हैं, अपने आप को तीसमा का समझते रहेंगे, सामने वाले को अहमियत तो नहीं देंगे, अहमियत घटाने की कोशिश करेंगे, कार की बुनियाद पर, बंगले की बुनियाद पर, महल्ले की बुनियाद पर, हम वो महल्ले के सोसाइटी के रहने वाले, वो कॉलोनी के रहने वाले, वो दूसरे सलम में, ये तसव्वुरात इंसान के अंदर जो आते हैं, ये तकब्बुर है। और अनानियत की वजह से, मैपन की वजह से हक का इनकार कर देना, सच्चाई का इनकार कर देना। किसी ने सही मसला बता दिया है कि भाई ये मसला है, इस पे यूं अमल होना चाहिए, लिहाजा अब अनानियत को धक्का लगा, मैपन को धक्का लगा, नहीं मैं तो देखूंगा, और मुझे नहीं मालूम ये हदीस सही है कि नहीं है, ऐसे इनकार कर देना, ये हक का इनकार और दूसरों की तहकीर, ये है तकब्बुर कि इब्लीस ने अपने आप को बेहतर समझा, पहचानी कैसे समझा, लेकिन बहरहाल उसको गलतफहमी हुई, कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि वो तो मिट्टी के हैं, मैं आग का हूँ, लिहाजा मैं उनको सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा हुक्म है, ये सब बहस में, कौन मिट्टी का है, कौन आग का है, कौन अरब है, कौन अजम है, कौन मगरिबी है, कौन मशरिकी है, कौन गोरा है, कौन काला है, कोई नहीं। अल्लाह ताला के पास बस अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल को फजीलत दी, वो हमारे सरदार है, होंगे काले लेकिन है हमारे सरदार, उनके गुलाम है। क्यों? अल्लाह ताला ने फजीलत दी उनको, सोहबत रसूल उनको नसीब हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनको मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत उनको मिली एजाज से। ऐसे ही अल्लाह ताला बास को बास चीजों से नवाजता है, उसका एतराफ करना ये इंसान की ड्यूटी होती है। इरशाद फरमाया कि इब्लीस ने इनकार की रविश अख्तियार की
اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ نکل جائے یہاں سے. سورۃ الاعراف میں تفصیلیں یہاں نہیں ہے. اس نے کہا اللہ ذرا مہلت دیجیے، میں دیکھتا ہوں جس مخلوق کے سلسلے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں بہت عبادت گزار ہوگی، ان کو میں ڈگر سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، آپ ذرا اجازت دیجیے. کہا ٹھیک ہے تم بھی کر لو، آزما لو. میرے نیک بندوں پہ تیرا جادو نہیں چلے گا. ارشاد فرمایا تیرا جادو میرے نیک بندوں پہ نہیں چلے گا، چند لوگوں کو تو بھٹکائے گا تو، اور ان کو لے کر سب جہنم چلے جانا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ جنت میں رہیں. حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام جب تنہائی محسوس کیے تو حضرت آدم علیہ السلام پر پہلی نیند طاری کی گئی. روایتوں میں آتا ہے اس نیند سے جب فارغ ہو کر آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ خاتون ہے، ایک انسان ہے. حضرت آدم نے حیرت سے کہا حوا، جس کے معنی جاندار. تو دیکھا ہاں حضرت حوا بھی بول رہی ہیں، حیات ہے، متحرک ہے، جنبش کر رہی ہیں، تو حوا آپ کا نام پڑ گیا. حوا کے معنی جن کے اندر حیات ہے، زندگی والی، حیات والی ہے. تو حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ وہ وجود میں آ گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خلق منھا زوجھا، کہ ہم نے ان کا جوڑا انہی سے پیدا کیا. وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، پھر مرد اور عورت پیدا ہوتے چلے گئے. تو اب جنت میں ہر دو کو کہا اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ. اہلیہ محترمہ کیوں ترجمہ کر رہا ہوں؟ عربی میں زوجہ کا لفظ قابل احترام ہو تو آتا ہے، اور اگر احترام نہیں کرنا تو امرأت نوح کہا اللہ تعالیٰ نے. زوجہ نوح نہیں کہا، دیکھیے وہاں پہ امرأت نوح کی بیوی، نوح کی عورت بھٹکی ہوئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات نہیں دی. ایسے امرأت لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کے تذکرے میں بھی، بیوی کے تذکرے میں بھی زوجہ کا لفظ نہیں. زوجہ کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں واقعتاً دونوں خیالات میں بھی جوڑ رکھتے ہوں، عقیدے میں بھی جوڑ رکھتے ہوں. لہذا فرمایا آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہر دو جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، خوب کھل کر کھا پی سکتے ہیں جہاں سے چاہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب آپ دونوں نہیں پھٹکیں گے ورنہ گناہ گاروں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. ایک درخت سے روک دیا. یہ ہے اسلام کہ ہر چیز حلال ہے، ایک حرام کی لسٹ بتا دی گئی، یہ چیزیں حرام ہے. باقی سب مچھلی کھا سکتے ہو، جانور کھا سکتے ہو، یہ اور یہ غذا کھا سکتے ہو، ترکاری کھا سکتے ہو، پھل کھا سکتے ہو، ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہو. ہاں یہ نشہ والی چیزیں حرام ہیں، یہ درندے حرام ہیں، حرام کی لسٹ بتا دی گئی. ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جو چیز استعمال نہ کرنے کی تھی اس کو بتا دیا گیا، یہ استعمال نہ کیجیے، باقی سب جائز ہے آپ کے لیے. درخت کون سا تھا؟ پھر وہی مسئلہ، زیادہ تحقیق ہے تو پھر وہیں جائیے تو تحقیق کیجیے، پتا چلے گا. کسی نے کہا گیہوں کا، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ. بہرحال ایک درخت تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رکھیے یہ مطلوب ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، اور الشجرہ فرمایا مخصوص درخت ہے، وہ پرٹیکولر، اس کو بتا دیا گیا یہ درخت ہے تو اس کے قریب نہ جاؤ. اب کسی نے کہا وہ انگور کا تھا، اس سے شراب بنتی تھی، تو دوسرے نے مخالفت کی نہیں وہ اس کا تھا، یہ اس کا تھا. یہ ساری بحثوں میں الجھنا نہیں ہے. خلاصے کلام یہ کہ اللہ کا حکم کسی چیز کے قریب نہ پھٹکنے کا ہو تو حکم کی تعمیل ہو، یہ ہے اصل، اس کو سمجھنا چاہیے. ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، گناہگار ہو جاتا ہے انسان، تباہ ہو جاتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اور شیطان نے پھسلانے کی کوشش کی. سورۃ الاعراف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، حضرت حوا کے سامنے ابلیس آیا، اور اب وہ تورات کی روایتیں، اسرائیلی سانپ کی شکل میں گیا، مور کی شکل میں گیا. پہلے پیر تھے سانپ کو، اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا تو اس کے پیر غائب ہو گئے. وہ سب اسرائیلیات تھے، اسلامیات نہیں ہیں. اور وہ بھی اسرائیلیات تھے. فرشتوں کا یہ استاد تھا، معلم الملائکہ تھا، سب سے بڑا توحید پرست تھا، سب سے بڑا عبادت گزار تھا. یہ سب یہودی لٹریچر ہے، یاد رکھیے. جو بھی بیان کرتے ہیں نا یہ اسرائیلیات میں سے بیان کرتے ہیں. اسلامیات میں قرآن و حدیث سے چیزیں ثابت نہیں ہیں.
बस वो एक जिन था, भटक गया, भटकाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जाके कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कहा ये दरख्त मालूम है आपको, शजरतिन खुल्द, ये ऐसा दरख्त है इसका फल खाते आप हमेशा जन्नत में रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं। वो कसमें खाए, कासमहुमा, अक़समा भी नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने, कासमहुमा, लगातार कसमें खाई, बिल्कुल आपके मीडिया की तरह था, बार बार न्यूज, बार बार न्यूज, बार बार न्यूज, इतना दो कि लोग यकीन कर जाए। मीडिया की हरकत यही होती है ना। मीडिया क्या करता है आपका? मीडिया आपका ये करता है कि एक साहब बुजुर्ग बेचारे अल्लाह वाले, उमर रसीदा सीधे साधे, उन्होंने एक बकरा खरीदा, गले में उसके डोरी बांध के उसको घर की तरफ ले जा रहे हैं। मीडिया वाले पहुंच गए, उनको था बकरा, मीडिया के लोग तो नाराज ना हो, मौजूदा मीडिया ये हरकत कर रहा है। लिहाजा 3 चोर पहुंच गए और वो चाहते थे कि इनके बकरे को उचक लिया जाए। क्या किया? उन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई। लिहाजा एक साहब ने कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम, आप भी कुत्ता लेके ठहर रहे हैं? उन्होंने कहा बेवकूफ, कुत्ता है, देख बकरा है। फिर आगे बढ़ गए, दूसरा आया दूसरी तरफ से, कहा पता नहीं लोग जो है दाढ़ी रख के भी कुत्ता पालने लगे। अब हैरत हुई, अरे ये कुत्ता है, फिर गौर से देखा बकरा है, फिर आगे चले। तीसरी तरफ से तीसरा चोर आया और उसने कहा कि कौन सी नस्ल का कुत्ता है? इन्होंने आहिस्ता से रस्सी छोड़ दी उसकी कि ये कुछ जिनवीन है, लोगों को कुत्ता दिख रहा है, मुझे बकरा दिख रहा है। चोरों की ईद हो गई, खाया होगा, दावत की होगी। तो ये मीडिया इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि हमारे करीब बैठते हुए लोग ऐसा देखते हैं मौलवी साहब के जेब में बम तो नहीं है। ये आलम हो गया है। ट्रेनों में देखिए, प्लेनों में देखिए, फ्लाइट में देखिए, बेचारा ये बोल रहा है कि अब ये फ्लाइट उड़ने वाली है, तो खातून पुलिस को फोन कर रही है फ्लाइट को उड़ाने वाला है। आपके हैदराबाद के एयरपोर्ट पे हुआ, लड़के को ताबी आ गया, फ्लाइट को ये उड़ाने वाला है बम से, उतार के वो बेचारे का इंटरव्यू हुआ, फ्लाइट छूट गई। बाद में मालूम यह हुआ कि वो फोन पे, लखनऊ में एक मुसलमान साहब दाढ़ी वाले इंक्वायरी काउंटर पे गए, वो जवाब ही नहीं दे रही। इधर यूपी में कानूनियत ज्यादा रहती है, सही मुंह से जवाब ही नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा क्या मसाइल है यार? कहा मिसाइल है, बोले ये मिसाइल है। पुलिस ने पकड़ा, 3-4 घंटे तहकीक की, कहा है मिसाइल, उसके बाद फिर जाके छोड़ा। ऐसी जो शबीह मीडिया ने बनाई है कि कैसे आसमहुमा, कसम खा खा के, ऐलान कर कर के, इब्लीस के तरीके पे चल के, रिपीटेशन बोलते जाओ कि झूठ भी सच दिखने लगे। बड़े से बड़े झूठ को वो ऐसा जहनों में बिठा रहे हैं जहर घोलकर कि वो सच लगने लगा है मासूम आवाम को। यही इब्लीस कर रहा था कि इतना कह रहा था वक़ासमहुमा, क्या कह रहा था? इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कुरान मजीद का लफ्ज़ है, देखिए, बेशक खुदा की कसम, यकीन करो मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, तुम्हारी बेहतरी चाहता हूँ, हमेशा जन्नत में रहो। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को झूठ का तजुर्बा नहीं था ना, मासूम थे, उनको नहीं मालूम था झूठ भी बोला जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यकीन कर लिया, और यकीन कर लेने के बाद से फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, बस उस दरख्त का मजा चखना था, उसका फल इस्तेमाल करना था कि जन्नत के लिबास से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा को महरूम कर दिया। वक़ुल्ना हबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, इरशाद फरमाया अब आपका जमीन का सफर होगा और जमीन में शुरू हो जाएगा कंपटीशन। बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, वहाँ पे प्लॉट पे कब्जे होंगे, हुकूमत के लिए लड़ाई होगी, ओहदों के लिए झगड़े होंगे, कशमकश के साथ अब जमीन पे जाओ। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, और जमीन पर आपका एक वक्त तक ठिकाना है, कुछ दिनों की जिंदगी है। वो मताउन इला हीन, और जमीन से एंजॉय करने और दुनिया से लुत्फ उठाने और दुनिया से फायदा उठाने के लिए एक मुद्दत है। इला हीन मुद्दत है, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 80, किसी की 100। बस जमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तशरीफ लाना था कि अल्लाह के दरबार से रुजू हुए, रोना था, दुआएं थी, तौबा। फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, इतना इंसान मजबूर है कि इंसान सही अल्फाज में तौबा भी नहीं कर सकता,
تاوقت کہ اللہ کی رہنمائی نہ ہو فتلقى آدم من ربه کلمات، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی جانب سے چند کلمات القاء کیے گئے، ڈالے گئے۔ وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لگاتار یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کرتے رہے، روتے رہے۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، رحم دل ہے، مہربانی کرتا ہے اور رحم و کرم کرتا ہے۔ اس نے توبہ قبول کر لی۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اسوہ انسانوں کے سامنے کہ دیکھو اگر خطا ہو جائے تو توبہ کر لو، نادم ہو جاؤ، اور اگر یہ راستے پہ نہیں چل رہے ہو، اگر ابلیس کے راستے پہ چل رہے ہو اور گناہ پہ گناہ، گناہ پر گناہ اور گناہوں کی ضد کر رہے ہو، تو حشر ابلیس جیسا ہوگا، وہ جہاں جائے گا وہیں تم کو لے جائے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پہ چل رہے ہو، حضرت آدم کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، تو لازمی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام جیسے جنت تشریف لے جائیں گے، وہ نسل انسانی بھی، ابن آدم بھی اسی جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ کب؟ جب خطا پر نادم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، توبہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر کر نزا کے عالم میں توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ نہیں قبول کرتا۔ التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ، نادانی میں گناہ ہوا تو تم کو احساس ہو جانا چاہیے، نادم ہو جانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو گناہ کر چکے اس پہ ضد نہ کرو، ارشاد فرمایا اصرار نہ کرو، گناہ کو نبھانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ غلطی کا اعتراف ہوتی ہے، غلطی کوئی مسئلہ نہیں، غلطی کا اعتراف ہو، توبہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بندہ رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا توبہ آپ کی قبول، لیکن اب ایک نظام کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے، اور آپ اپنی نسل کو بھی پیغام دیں گے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ سب کے سب اب تم زمین پر نازل ہو جاؤ، اتر پڑو، اور یاد رکھو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب جب میری جانب سے ہدایت نامہ آئے گا اور رہنمائی آئے گی رسول کی شکل میں، نبی کی شکل میں، صحیفہ الہی کی شکل میں، تو پھر یاد رکھو فَمَن تَبِعَ ہُدَايَا، جو اس ہدایت نامے کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہی اچھے انجام سے دوچار ہوگا اور جنت کی نعمت سے مالا مال ہوگا، جہاں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، نہ انسان مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہوگا، نہ ماضی کی چیزوں میں وہ غم کرے گا۔ والذین کفروا، جو انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا، ہمارے احکام کا، ہمارے دین کا انکار کریں گے، جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہی جہنم والے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کیوں گمراہ ہوئے، انہوں نے 20 کا راستہ اختیار کیا یا حضرت آدم کا۔ یہ تفصیل اب تقریباً 80 آیتوں تک چلتی چلی جائے گی، انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ لیکن وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔